جیسا کہ آپ جانتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ دوسری کچھ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں برکت بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس رزق تو ہے لیکن وہ برکت والا رزق نہیں ہے۔ آج کے انشاءاللہ میرا بیان اسی حوالے سے ہوگا کہ ہمارے پاس برکت والا رزق کیسے آ سکتا ہے۔ 10,000 15,000 وہ لاکھ روپے کا کام دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا رزق برکت والا کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے رازق۔ سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رازق اللہ ہے۔ حکومت ہماری رازق نہیں ہے، کوئی اور ہمارا رازق نہیں ہے، ہمارا رازق اللہ ہے۔ اللہ کا ایک نام رازق ہے، اللہ کا ایک نام رزاق ہے، بہت زیادہ رزق عطا کرنے والا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، بہت زیادہ رزق اللہ تعالیٰ لوگوں میں بانٹنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ غنی بھی ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، صرف اور صرف اللہ کی ذات غنی ہے۔ سارے کے سارے لوگ اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو انہوں نے بھی یہی الفاظ بولے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں موسیٰ تیرا پیغمبر بھی تیرے در کا فقیر ہوں، تیرے در کا سوالی ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں گئے تو آپ نے بھی اللہ سے یہی دعا کی، یا اللہ ہم فقیر ہیں، یا اللہ تو غنی ہے، ہم کمزور ہیں، یا اللہ تو طاقتور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے مغنی، غنی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غنی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وافر مال عطا کر دیتا ہے، برکت والا مال اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے معطی، عطا کرنے والا۔ جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرنے پر آئے تو اس پر کوئی آدمی پابندی نہیں لگا سکتا، اسے روک نہیں سکتا، اور جس سے اللہ تعالیٰ رزق کو روکنے پر آئے اسے کوئی رزق عطا نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہم نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جسے تو عطا کرنے پر آئے تو درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ولا معطی لما منعت، یا اللہ جسے تو روک لے یا اللہ اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہاب، بہت زیادہ عطا کرنے والا، جس کو ہم دوسری زبان میں اگر کہنا چاہیں تو داتا کا لفظ، وہاب کے لیے داتا کا لفظ بول سکتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ایمان قبول کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یا اللہ اپنی طرف سے تو ہمیں رحمت عطا کرنا، انک انت الوہاب، یا اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ ہمارے پاکستان میں آپ جانتے ہیں کچھ لوگ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں۔ کچھ ہمارے بھائی وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتے ہیں اور وہ نسبت کرتے ہیں انڈیا کا علاقہ دارالعلوم دیوبند ایک بہت بڑا ادارہ اس کی طرف۔ کچھ اہل تشیع ہیں، وہ اپنے آپ کو شیعان علی میں سے قرار دیتے ہیں۔ کچھ اپنے آپ کو مرزئی کہلواتے ہیں، وہ غلام محمد قادیانی مرزا کو ماننے والے ہیں۔ اور کچھ اپنے آپ کو اہل الحدیث وہابی کہلواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی نسبت سے اپنا نام رکھا ہوا ہے، انک انت الوہاب، یا اللہ تو وہاب ہے، اور تیری طرف نسبت کرنے والے جو ہیں ان کو وہابی کہا جاتا ہے۔ تو ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے سب کا نام مسلمان رکھا ہے، ذاتی نام سب کا مسلمان ہے، صفاتی نام علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو کوئی اور نام دینے والا ہے، کوئی اور نام دینے والا ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف نسبت کی جائے، تو یہ زیادہ بہتر، زیادہ افضل، زیادہ اولیٰ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ رازق ہے، ہمیں کس چیز کی ٹینشن ہے؟
وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یا اللہ تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کر دیتا ہے۔ اور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی نہیں ہے یہ، آپ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 199 نام ہیں، من احصاها داخل الجنت، جس آدمی نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نام ذہن میں رکھے جائیں، بہت زیادہ برکت ہے ان ناموں کی۔ ایسے سورہ حشر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بیان ہوئے ہیں۔ تو بہرحال بتانا یہ مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، اللہ تعالیٰ وہاب ہے، اللہ تعالیٰ موتی ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ سارے نام اللہ تعالیٰ کے ہمارے ذہن میں ہوں گے تو ہمیں کس چیز کی ٹینشن ہے؟ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ پھر جو بندہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام اپنے ذہن میں رکھے گا وہ شرک جیسی لعنت سے بھی بچے گا، وہ کبھی بھی کسی اور کے سامنے جا کر بکاری نہیں بنے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ یہ جتنے اللہ کے نیک بندے تھے یہ بھی اللہ کے در کے فقیر تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یا اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تو ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی در کی فقیر ہے۔ تو پھر کوئی آدمی کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، رازق، داتا یہ نہیں کہے گا۔ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے بیچارہ، وہ کفن کا محتاج ہوتا ہے، خود کفن نہیں پہن سکتا، خود غسل نہیں کر سکتا، تو وہ ہمیں عطا کرنے والا کیسا بن گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہیں، خالق ہیں، رزاق ہیں، وہاب ہیں، موتی ہیں، عطا کرنے والے ہیں، غنی ہیں، مغنی ہیں۔ ہمارے پاس رزق تو آتا ہے لیکن برکت سے خالی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ برکت والا رزق عطا کرے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرے، وہ عبادت کا چور نہ ہو کہ وہ جلدی جلدی آیا، بس جس طرح جناب ایک کہہ لے کہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈانگ ٹپائی کرنا، ایسا نہ کرنے والا ہو، وہ شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تفرغ لی عبادتی، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، املا صدرہ کا غنا، میں تیرا سینہ مال سے بھر دوں گا، میں تجھے وافر مال عطا کر دوں گا، برکت والا مال عطا کر دوں گا، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ اب بعض ایسے لوگ ہیں ان کے پاس عبادت کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ خصوصاً جس آدمی کی عصر کی نماز رہ گئی، عصر کی نماز رہ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس کا اہل و عیال بھی ہلاک ہو گیا اور اس کا مال بھی ہلاک ہو گیا۔ یعنی عصر کی نماز کا مال کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو آدمی عصر کا نمازی نہیں، عصر کی نماز نہیں پڑھتا، اس آدمی کے مال میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی۔ فجر کا جو آدمی نمازی نہیں ہے، فجر چھوڑنے والا ہے، اس کے مال میں برکت نہیں آ سکتی۔ تو یہ ہے کہ ہمیں عبادت کے لیے وقت نکالنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ تعالیٰ کی جیسے عبادت کا وقت ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ جس طرح سلف صالحین اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کا جو معمول تھا، لمبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کا بیان ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض دفعہ ہم نے تہجد کی نماز پڑھی تو ہم نے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کی، یعنی لمبی لمبی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں پڑھتے، لمبا قیام کرتے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا عبداللہ بیان کرتا ہے کہ میرے والد احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ روزانہ وہ 300 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ میرے والد 7 دنوں میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ کا بیان ہے، وہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتے، 7 دنوں میں وہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھیں کہ ہم قرآن مجید کی کتنی تلاوت کرتے ہیں، اور دوسرا ہم کتنے نفل نوافل پڑھتے ہیں۔ ایک آدمی جو فرضوں میں کوتاہی کرتا ہے وہ نفل نوافل کیسے پڑھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فاتح مصر بھی کہا جاتا ہے، بعض لوگ وہ عمر لفظ کو امرو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اہل تشیع کی سازش ہے، اس صحابی کا نام انہوں نے بگاڑ دیا ہے۔
امر و یار کی کہانیاں، اس طرح جناب کہانیوں کا ٹائٹل دے دیا ہے، جبکہ عمر لفظ کے بعد اگر عربی زبان میں واو لکھا جائے تو اسے امر پڑھا جاتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاتح مصر تھے اور بہت زیادہ زیرک اور مدبر قسم کے انسان تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے عبداللہ کا نکاح کر دیا ہے۔ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن عمر تھا، بیٹے عبداللہ کا نکاح کر دیا ہے، تو اس کی بیوی میرے پاس شکایت لے کر آئی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا بڑا نیک ہے، لیکن وہ ابھی تک وہ میرے بستر کی جانب آیا ہی نہیں ہے، وہ رات کو ساری رات تہجد کی نماز پڑھتا رہتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، تو آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ عبادت میں وہ اعتدال اختیار کرے۔ تو وہ عمر بن عاص کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شرم آئی ہے بیٹے سے بات کرتے ہوئے، میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ عبداللہ کو بلائیں اور آپ اس کو سمجھائیں۔ شاید ہم تو یہ شکایت لگاتے ہیں کہ میرا بیٹا 5 نمازوں میں سے ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، اور وہ ساری رات تہجد کے لیے قیام کے لیے کھڑے رہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبداللہ کو بلایا۔ یہ جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 13 سال کی عمر میں باپ بن گئے تھے۔ ان کا بیٹا جو عبداللہ ہے صرف اپنے باپ سے یہ 13 سال چھوٹا تھا، یعنی عربوں کے اندر یہ رواج تھا، وہ جلدی اپنے بچوں کی شادیاں کر دیا کرتے تھے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جیسے بچہ بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ ہمارے ملک پاکستان نے تو قانون بنایا کہ 18 سال کی عمر سے پہلے نکاح نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اگر بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بچی بالغ ہو جاتی ہے تو جلدی ان کا نکاح کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ آپ نے فرمایا 3 کاموں میں تاخیر نہ کرنا، نماز کا وقت ہو جائے اسے جلدی ادا کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنازہ کو آپ نے جان بوجھ کر اس کو تاخیر نہیں نماز جنازہ میں کرنی۔ اگر کوئی آدمی فوت ہوا ہے تو جلدی اس کے کفن دفن کا نماز جنازہ کا اہتمام کیا جائے۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رشتے کے لیے کفو مل رہا ہو، برابر کا رشتہ مل رہا ہو، تو رشتہ کرنے میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خاطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی بیٹی کا رشتہ لے کر آتا ہے، وہ آپ سے آپ کی بیٹی کے رشتے کا مطالبہ کرتا ہے جس کا دین بھی اچھا ہے، جس کا اخلاق بھی اچھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوجوا، اسے آپ اپنی بیٹی کا بہن کا رشتہ دے دو۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تکن فتنۃ و فساد فی الارض، آپ نے فرمایا کہ زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ اور بڑے ایسے لوگ دیکھے ہیں وہ جان بوجھ کر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے تاخیر سے کرتے ہیں۔ 35 سال عمر ہو گئی ابھی تک بیٹی کا اس نے نکاح نہیں کیا، 40 سال عمر ہو گئی ہے ابھی اس نے بیٹے کا نکاح نہیں کیا، ابھی جو وہ پڑھ رہے ہیں، ابھی جناب بچے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ جلدی یہ معاملہ نکاح کا کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں کتنی برائی اور بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ عرب کا ایک شیخ کا میں کل بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ موبائل کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اپنی مردانگی قوت ضائع کر بیٹھے ہیں، اپنی نظر کی آوارگی کی وجہ سے ذاہبت رجولاتہم، وہ اپنی طاقت سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ کافر لوگوں کی سازشیں ہیں، وہ لوگوں کو ایسے فتنوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب عمر نے اپنے بیٹے کی شکایت لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبداللہ کو بلایا، عبداللہ آپ کا باپ آپ کی شکایت لگا کر گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عبادت کرنے کا بڑا شوق ہے، میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا صوم داودی پر عمل کیا کر۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہینے میں صم فی کل شہر 3 ایام، آپ نے فرمایا ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کر۔ کہنے لگا جی انی اطیق من ذالک، میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر آپ صوم داودی پر عمل کر لیا کرو۔ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت داود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑا کرتے تھے۔ اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو آپ صوم داودی پر عمل کر لیا کریں، ایک دن روزہ رکھا کریں، ایک دن روزہ چھوڑ دیا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم و نم، رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھو اور آپ سویا بھی کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ رات کو نہ سوئیں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ جلدی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق بنتا ہے۔
ان نئی کا علیہ کا حقہ، تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق بنتا ہے، آنکھوں کو اس کا حق دو، یعنی رات کو آپ سویا کرو۔ اور آپ نے فرمایا ان ضعیفی کا علیہ کا حقہ، تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق بنتا ہے۔ اب کئی ایسے لوگ ہیں وہ کہتے جی ہم 10 سال کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہیں، لہذا 10 سال ہم باہر ہی رہیں گے، لوگوں کو نیکی کی تبلیغ کریں گے، 10 سال تک گھر نہیں آئیں گے۔ یہ عبادت نہیں ہے۔ ہمارے اسلام نے ایسی رہبانیت کو پسند نہیں کیا۔ کوئی آدمی 10 سال کے لیے بیوی بچوں کو نہ پوچھے، 10 سال کے لیے میں گھر سے باہر ہوں لہذا 10 سال میں نہیں آؤں گا، یہ ہماری شریعت ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتی۔ ہمارے بعض بھائی وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف لے کر آتے ہیں، لیکن 4 سال 5 سال اپنے گھر سے باہر رہنا، یہ اسلام ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ بیوی کے بھی انسان کے اوپر حقوق ہے، بچوں کے بھی حقوق ہے، مہمان کے بھی حقوق ہے۔ اگر ایک آدمی 10 سال کے لیے اپنے گھر سے باہر ہے، 15 سال کے لیے گھر سے باہر ہے، اور پھر ایسا نام دے دیا جو جتنا وقت زیادہ باہر لگائے گا وہ اتنا بڑا عابد کہلوائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبداللہ کو سمجھایا کہ ایسے نہ کیا کر۔ وہ 7 دنوں میں پھر قرآن مجید ختم کیا کرتے، کہنے لگے جی میں 3 دنوں میں قرآن مجید ختم کر لوں۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے پہلے نہیں پھر ختم کرنا۔ جس آدمی نے 3 دن سے پہلے قرآن مجید ختم کیا، آپ نے فرمایا گویا کہ اس نے قرآن مجید سمجھا ہی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ لیکن وہ کثرت سے عبادت کرتے رہے تو جلدی بوڑھے ہو گئے، اور جب بوڑھے ہو گئے تو پھر کہا کرتے تھے لیتنی قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لیتا تو جلدی بوڑھا نہ ہوتا۔ وہ جلدی بوڑھے ہو گئے تھے۔ جس طرح صحابہ میں عبادت کا شوق تھا، اس طرح صحابیات بھی کثرت سے عبادت کیا کرتی تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اشراق کی نماز پڑھتی، رات کو تہجد کی نماز پڑھتی، لمبے لمبے قیام کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو ایک رسی بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ رسی کس کی ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے ھذا حبل لزینب، آپ کی بیوی زینب بنت جہش کی یہ رسی ہے۔ وہ یہاں پر تہجد کی نماز پڑھتی ہے، جب سست ہو جاتی ہے تو رسی کے ساتھ لٹک کر اپنے آپ کو دوبارہ ایکٹیو کر لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو جب آپ کا دل عبادت میں لگے، جب آپ تھکاوٹ محسوس کریں تو آپ آرام کریں۔ اس طرح کے تکلفات کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یعنی صحابیات میں بھی عبادت کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جس گھر میں عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو وافر مال عطا کرتے ہیں، چاہے مال تھوڑا ہی ہوتا ہے لیکن وہ برکت والا ہوتا ہے۔ 10,000 1 لاکھ کا کام کر جاتا ہے۔ ایک تابعی کا بیان ہے کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ کہتے میں نے 1 رات ان کے گھر میں گزاری، 7 راتیں میں نے ان کے گھر میں گزاری۔ کہتے اللہ کی قسم ایسا عبادت کا ماحول دیکھا میں بڑا حیران ہوا۔ کہتے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھتے، اس کے بعد نوافل شروع کر دیتے، کافی دیر وہ نفل پڑھتے رہتے۔ جب وہ سونے لگتے اپنی بیوی کو بیدار کرتے، اس کے بعد بیوی کھڑی ہو جاتی، وہ نوافل پڑھتی رہتی۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک ہی بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھا ان کا کوئی۔ جب بیوی سونے لگتی تو وہ بیٹی کو بیدار کر دیتی، اتنی دیر میں فجر کی نماز کا وقت ہوتا، پھر نماز کے لیے بیدار ہو جاتے۔ یعنی ساری رات گھر میں عبادت کا ماحول رہتا ہے۔ لیکن کیسی یہ مثالیں ہیں، اب کیسے لوگ، ایسے لوگ کہاں سے ہمیں ملیں گے؟ ایک آدمی رات کو وہ 2 بجے سوتا ہے، 3 بجے سوتا ہے، وہ فجر کی نماز کیسے جماعت کے ساتھ پڑھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا،